کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن کاموں سے روکا ہوا ہے وہی کام جنت میں انعام کے طور پہ آپ کو ملنے والے ہیں. ٹھیک ہے, جن جن چیزوں سے روک دیا ہوا ہے, تو سر وہ روکا اسی لیے ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو, تمہاری انسٹنکٹ میں یہ ان ساری چیزوں کی محبت میں نے ڈال دی ہے, لیکن اس کو پورا کرنے کا موقع یہ دنیا نہیں ہے, وہ آخرت ہے. دنیا میں میری مان کے نا اپنی انسٹنکٹ کے خلاف چلو, تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو, روزہ کھل جائے گا. یہ دنیا میں بھی ہم نے ایک بڑا روزہ بھی رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے حرام سے بچنا ہے, اور اس کی افطاری جنت میں ہوگی. روزے کے دوران آپ کھا پی سکتے ہیں, تو روزے کے بعد کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اس لیے کھاتے پیتے ہیں کہ بس اب وہ اللہ نے جو آزمائش تھی وہ ختم کر دی. اس طریقے سے دنیا میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی, لیکن یہ حلال اس کے لیے ہوں گی جس نے روزہ رکھا ہوگا, اسی کی افطار ہوگا. کھوجے کا تو نہیں ہوگا, اس کی تو پھینٹی لگ جائے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں, آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی, پھر ولیعوذ باللہ تعالی اللہ کی مرضی کی ہوگی, جو اللہ کے وعدے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ جو میرے نافرمان ہیں میں انہیں عذاب دوں گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. سورہ آل عمران میں بھی ہے نا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اور اس کے بعد کافی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے, یعنی دنیا کی جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں ان میں سے عورتیں ہیں, مال ہیں, بیٹے ہیں, سونا چاندی کے یعنی ڈھیر ہیں, اور نشان زدہ گھوڑے ہیں, برانڈڈ کاریں ہیں آج کل کے دور میں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈال دی ہے, لیکن یہ محبت اللہ کو کراس نہ کر جائے, لمیٹڈ رہے. ان لمیٹڈ ہوگی جنت میں, جنت میں زندگی بھی ان لمیٹڈ ہے, نعمتیں بھی ان لمیٹڈ ہیں. یہاں تو پابندی ہے آپ کے اوپر چیزوں کی, تو یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو جنت کی قدر ہی تب آنی تھی کہ جب آپ کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت پائی جاتی ہو. اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگے تو ٹھنڈے پانی کی رغبت کیا ہوگی؟ پیاس کے بعد ہی قدر آئے گی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو اٹریکٹفل تھیں وہ رکھیں, اس کے بعد اللہ نے آزمایا اس حد کو کراس نہیں کرنا, یہ حد کو کراس کرنے کا موقع تمہیں دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا, بس تھوڑا سا روزہ رکھ لو, آخرت میں افطار کروا دوں گا. اور جب وہ افطار ہوگا تو پھر آپ جو مرضی کریں. قرآن پاک میں کئی جگہ ہے نا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا. پھر نبی علیہ السلام نے سورہ السجدہ کی آیت تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں جنت میں چھپا کے رکھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جو خواہش ہے نا انسان کی, نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے موت نہ آئے, نمبر 2 مجھے کوئی تکلیف نہ آئے, نمبر 3 میں بوڑھا نہ ہوں, ہمیشہ انجوائے کرتا رہوں ینگ ایج. یہی ہے نا 3 خواہشات. اگر یہ 3 چیزیں دنیا میں آپ کو مل جائیں تو سر خدا کو پھر کس طرح رسپانس کرنا ہے؟ آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں, اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے, آپ بوڑھے نہ ہو اور آپ کو موت بھی نہ آئے, تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں. اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے, اس پہ کبھی زوال نہیں آتا, اس لیے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا. ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں. اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات اللہ نے جنت میں جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لینا 3 جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اعلان ہوگا جنتی ہو تمہیں مبارک ہو. جنت میں انٹر ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں, ہمیشہ زندہ رہو گے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا. جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے, اور دوست کی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی. دوسری خوشخبری ملے گی, صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہیں, آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے. تیسری خوشخبری ملے گی, آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ تندرست رہو گے. 30 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی, اور 30 ہی رہے گی. اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ ہی راضی رہے گا.
यानी जन्नत में जो मर्जी करो, नाराजगी अल्लाह की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जन्नत में यहाँ शराब हराम है, वहाँ शराब जायज़ है। आप कौन सी नाफरमानी दुनिया में छोड़ सकते हैं, वो जन्नत में मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ने कहाँ से नाराज़ होना है? नमाज ही कोई नहीं। आप कहेंगे ना दुनिया में सबसे बड़ी नाफरमानी है कि मैं नमाज छोड़ दे, जन्नत में कोई नमाज नहीं है। कोई कहता है शराब सबसे बड़ी है, तो पिए सर जितनी मर्जी पिए। कोई कहता है औरत की तरफ रग़बत है, तो सर जितनी मर्जी औरतें, ठीक हो गया। लेकिन ये रोज़ा इधर रखना पड़ेगा, और ये अल्लाह ताला ने वैसे आजमाइश में डाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप रखा है। जन्नत तक पहुंचने के लिए बड़ी नागवारी आपको होगी, और दोज़ख को खुशनुमा चीज़ों से ढांप रखा है। यानी दोज़ख के ऊपर तो कड़गा लगा हुआ है, हर बंदे उधर बढ़ेगा, और जन्नत वाला बंदा सोचेगा 10 बार यार बड़ा औखा है, एक कौन कर सकता है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में, इसकी एक्सप्लेनेशन एक हदीस है अबू दाऊद में, सुन निसाई के अंदर, सुन इब्न माजा में, बड़ी डिटेल हदीस है। ये सारी हदीसें आपको मिशकात की तीसरी जिल्द में जन्नत वाले चैप्टर मिल जाएंगी। वो बड़ी मज़े की हदीस है कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया ना, तो हज़रत जिब्राइल को कहा ज़रा जन्नत देख के आओ। वो आयो, कहते हैं या अल्लाह क्या बात है, मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा सर धड़ की बाजी ना लगा दे जन्नत में पहुंचने के लिए, मुझे लगता है ये सारे लोग ही जन्नत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जगह ही बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। फिर अल्लाह ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप दिया। दुनिया में नमाजों की मुशक्क़त, बी बच्चे माँ बाप के साथ उसने सलूक की मुशक्क़त, हलाल हराम के फ़र्क की मुशक्क़त, रोज़ों की मुशक्क़त, कितनी मुशक्क़तें हैं, शरीयत की पाबंदियाँ। अल्लाह ने फरमाया आप जाके ज़रा जिब्रील देखो। वापस है, उन्होंने कहा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में पहुंचने में कामयाब होगा, इतनी हर्डल्स रख दी हैं तूने। अल्लाह ने फरमाया अच्छा आप दोज़ख को देखो। दोज़ख के कहते हैं या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम कोई बंदा भूल के भी कोशिश नहीं करेगा कोई ऐसा काम करे कि इधर आए, ये तो बड़ा अजाब है। फिर अल्लाह ताला ने दोज़ख को ढांप दिया दुनिया की खुशनुमा चीज़ों से, अट्रैक्टफुल चीज़ों से, शहवात से। कहा जिब्राइल आप देखो। देख के उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई बंदा दोज़ख से बच पाएगा, क्योंकि हर रास्ता ही दोज़ख की तरफ ले जाने वाला है, जितने भी अट्रैक्टफुल, जो हमारी इंस्टिंक्ट में अट्रैक्टफुल है।